قرب قیامت فتنہ دجال سر اٹھائے گا۔ دوستو، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا اور اس کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی۔ اس کے ماتھے پر کاف الف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ لے گا، جبکہ کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دجال کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی اور بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوستو، دجال 40 دن میں حرمین طیبین مطلب مکہ اور مدینہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، جبکہ تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کی سیر کرے گا، جیسے کہ بادل جسے ہوا اڑاتی ہو۔ ایک باغ اور آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کے نام جنت اور دوزخ رکھے گا، لیکن جو بظاہر جنت معلوم ہوگی وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں آرام کی جگہ ہوگی۔ دوستو، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا، وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفن خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، مگر حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے، جن کا واقفیت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا، اس لیے اس کے ہاتھ سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ دجال جب مکہ اور مدینہ میں جانا چاہے گا تو فرشتے اسے وہاں جانے سے روکیں گے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ البتہ مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے وہاں جو منافق لوگ ہوں گے وہ باہر نکلیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ملک شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی وہاں حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے دجال سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق کی جامع مسجد میں ادا کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام دمشق کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ اس کے بعد مسلمان دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں